السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ایم محمد وسیم کمپیوٹر اکیڈمی کی جانب سے ان پیج اردو کی کلاس نمبر 10 کے ساتھ آج دوبارہ حاضر ہوں۔ انشاءاللہ آج کی کلاس میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ان پیج کی فائل کو آپ جے پی جی فائل میں یا پی ڈی ایف میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں۔ بالکل ہی آسان طریقہ کار ہے۔ آپ آسانی کے ساتھ ان پیج کی جو فوٹو ہوگی، ان پیج کی جو پکچر ہوگی، اس کو آپ جے پی جی میں کنورٹ کر سکتے ہیں اور پی ڈی ایف میں کنورٹ کر سکتے ہیں، اور اس سے آپ پرنٹ کیسے کر سکتے ہیں۔ تو یہ کمانڈ آج ہم پڑھیں گے اس میں۔ تو آج کی کلاس سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو بات کر لیتے ہیں ہم ان پیج میں کہ ان پیج کی پکچر کو ہم پی ڈی ایف میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں یا جے پی جی امیج میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں۔ تو ہماری کلاس تو چل رہی تھی پہلے فائل مینیو میں، یہاں ہمارے پاس ہم نے امپورٹ تک پڑھ لیا تھا۔ اس کے بعد ہماری ایکسپورٹ کمانڈ تھی، ایکسپورٹ پیج پرنٹ اینڈ ایگزٹ، یہ ہماری کمانڈ تھی۔ اب جو ہمارے پاس فرسٹ کمانڈ آتی ہے ایکسپورٹ کی، اس کمانڈ کو کبھی بھی یوز نہیں کیا جاتا، یہ زیادہ یوز نہیں ہوتی، تو اس لیے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ کمانڈ ہمارے پاس آ جاتی ہے ایکسپورٹ پیج۔ ایکسپورٹ پیج کہ آپ ان پیج کی فائل کو، پکچر کو جے پی جی میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں یا پی ڈی ایف میں کرنا چاہتے ہیں، تو اس فائل مینیو میں ہمارے پاس یہ ایکسپورٹ پیج کی کمانڈ سے، اس کی مدد سے ہم ان پیج کی جو ہماری فائل ہوگی یا جو پکچر ہوگی اس کو ہم جے پی جی یا پی ڈی ایف میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہاں پہ ایک ڈاکومنٹ لے لیتا ہوں، یہاں پہ یہ میں نے بنا کے رکھا ہے پکچر ایسے کہہ لیں، اس کو میں جے پی جی میں کنورٹ کرنا چاہتا ہوں یا پی ڈی ایف میں بنانا چاہتا ہوں۔ تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے، فائل مینیو میں جائیں، فائل مینیو کے جانے کے بعد یہاں پہ آپ ایکسپورٹ پیج پہ ہم کلک کریں گے تو ہمارے پاس ایکسپورٹ ایز پکچر کا ایک باکس اوپن ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے جو یہاں پہ آ رہا ہے فائل کا نیم آ رہا ہے، یہاں پہ آپ کا فائل کا نیم ہوگا، تو یہاں پہ نیم ہم اس کے بعد میں دیتے ہیں۔ اس کے بعد نیچے آ جائیں، یہاں پہ ہمارے پاس ہے ایکسپورٹ رینج، کہ آپ کا جو جتنے آپ کے پیجز کے اوپر جو چیز آپ نے سلیکٹ کی ہوئی ہے پھر وہی آپ یہاں پہ ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں، پرنٹ کرنا چاہتے ہیں، یا اس کے بعد نیچے آ جاتا ہے آل پیجز، کہ آپ کے پاس 4-5 پیجز ہیں، 5 پیجز کو آپ امیج میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آل پیجز پہ کلک کریں گے۔ اور اگر آپ پیج وائز کرنا چاہتے ہیں، یعنی ایک سے لے کر 2 تک یا 2 سے لے کر 5 تک پیج وائز کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ یہاں سے پیجز پر کلک کریں گے اور یہاں پہ فارم اس سے دے دیں گے کہ آپ کون کون سے پیجز کو امیج میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں، پی ڈی ایف میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم یہاں پہ آل پیجز پہ کلک کر لیں گے، اور اس کے بعد یہاں پہ نیچے اسکیلنگ ہے، اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ براؤز کا آپشن آپ کو نظر آ رہا ہے، تو یہاں پہ براؤز پہ آپ نے کلک کرنا ہے، ہمارے پاس ایکسپورٹ ایز اے پکچر یہ باکس اوپن ہو جائے گا۔ تو آپ نے یہاں پہ لوکیشن سلیکٹ کرنی ہے کہ آپ پکچر کو کہاں پہ رکھیں گے جو ہماری پکچر پی ڈی ایف میں کنورٹ ہوگی۔ تو میں یہاں پہ لوکیشن سلیکٹ کر لیتا ہوں، ڈیسک ٹاپ اپنے سلیکٹ کر لیتا ہوں، آپ جو بھی لوکیشن سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں سلیکٹ کر لیں گے، اور اس کے بعد یہاں پہ ہم فائل کا نیم دے دیتے ہیں۔ یہاں پہ فائل کا نیم ہم کوئی بھی دے دیتے ہیں۔ فائل کا نیم دینے کے بعد سیو پہ کلک کرتے ہیں، تو یہاں پہ آپ دیکھیں فائل نیم کی جو ہماری لوکیشن تھی وہ یہاں پہ انسرٹ ہو چکی ہے۔ اب آپ نے اوکے پہ کلک کرنا ہے، تو اب یہ دیکھیں ہماری پکچر پی ڈی ایف میں کنورٹ ہو چکی ہے۔ ہم یہاں پہ چلتے ہیں بیک پہ، یہاں پہ آپ دیکھیں میرے پاس ڈیسک ٹاپ پہ یہ پکچر جو میری ہے یہ ہماری جے پی جی میں کنورٹ ہو چکی ہے پی ڈی ایف میں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ونڈوز کے فوٹو ویور میں یہ جے پی جی میں کنورٹ ہو کے اوپن ہو گئی ہے۔ اور اگر آپ اسے پی ڈی ایف میں ویو کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آسانی کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں۔ اس پکچر کے اوپر رائٹ کلک کریں اور یہاں پہ اوپن وتھ پہ کلک کریں، اور یہاں پہ جس میں آپ اوپن کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ انٹرنیٹ پہ پی ڈی ایف میں کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ جو براؤزر ہوگا آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے، جو میں اس پہ کلک کرتا ہوں انٹرنیٹ ایکسپلورر پہ،
یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری پکچر جو تھی وہ PDF میں کنورٹ ہو کے ہمارے براؤزر میں بھی آ گئی ہے۔ اس طرح سے آپ ان پیج کی فائل کو آپ آسانی کے ساتھ JPG یا PDF میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ ہم اسے پرنٹ کیسے کر سکتے ہیں۔ تو پرنٹ کی سیٹنگ ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں۔ پرنٹ کی یہاں پہ آپ شارٹ کی بھی یوز کر سکتے ہیں، Ctrl+P کی شارٹ کی ہے، یہاں پہ یہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں۔ ہم پرنٹ پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس پرنٹ کا ایک باکس اوپن ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے یہاں پہ ہمارے پاس یہاں پہ پرنٹر، یہاں پہ نیم لکھا آ رہا ہے پرنٹر کا، یہاں پہ نیم ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس میں یہاں پہ لیپ ٹاپ یوز کر رہا ہوں، اس لیے میرے پاس کوئی بھی پرنٹر اس میں انسرٹ نہیں ہے، میں نے کوئی پرنٹر اس میں نہیں لگایا ہوا، تو اس لیے یہاں پہ پرنٹر کوئی شو نہیں ہو رہا۔ تو یہاں پہ ہم کوئی بھی سلیکٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ نیچے آ جاتا ہے پرنٹ رینج کہ آپ کیا پرنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں پہ میرے پاس صرف ایک ہی پیجز ہے، اس لیے یہ نیچے پیجز کا آپشن نہیں دکھا رہا ہے۔ تو آپ اگر آل کرنا چاہتے ہیں تو آل پہ کلک کریں، اور اگر آپ پیج وائز پرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ پیجز پہ کلک کریں گے، تو اس کے بعد یہاں پہ آپ پیجز کے نمبر دیں گے جو آپ پرنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو آپ آسانی کے ساتھ یہاں سے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے پرنٹ سیکوینس ہے۔ آپ یہاں سے پرنٹ کی سیکوینس دے سکتے ہیں کہ آپ آل کرنا چاہتے ہیں یا ایون کرنا چاہتے ہیں، آؤٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ نیچے آ جاتا ہے پرنٹ سٹائل کہ آپ کس سٹائل میں پرنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ نارمل میں کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ تر ہم نارمل یوز کرتے ہیں، تو آپ نے نارمل ہی رہنے دینا ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پہ آ جاتا ہے نمبر آف کاپیز کہ آپ اس کی فائل کی کتنی کاپیز بنانا چاہتے ہیں، کہ 5 کاپیز بنانا چاہتے ہیں، 10 کاپیز بنانا چاہتے ہیں، تو وہ آپ نے یہاں پہ نمبرنگ دے دینی ہے۔ تو اس طرح سے آپ کی فائل کی کاپیز کریٹ ہو جائیں گی۔ اور اس کے بعد یہاں پہ نیچے آ جاتے ہیں رجسٹریشن مارکس آ جاتے ہیں کہ یہاں پہ جو آپ کو یہ ڈاٹ کا نشان نظر آ رہا ہے، یہ آپ کے جب فائل سیو ہو یہ نظر آئیں یا نہ آئیں۔ تو اگر آپ دکھانا چاہتے ہیں تو اسے ٹک کر دیں، ورنہ اسے ختم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو یہاں پہ پراپرٹیز کا ایک آپشن نظر آ رہا ہے، کمانڈ نظر آ رہی ہے، اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے۔ تو اگر آپ اس کا لے آؤٹ چینج کرنا چاہتے ہیں، اورینٹیشن چینج کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں سے آپ پورٹریٹ یا لینڈسکیپ رکھنا چاہتے ہیں، جو بھی رکھنا چاہتے ہیں آپ رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی بک ہے یا جو بھی ٹیکسٹ ہے، اگر آپ اس کو پورٹریٹ رکھنا چاہتے ہیں یا لینڈسکیپ، یہاں سے آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر آپ ایڈوانس میں کوئی اور پیج سائز سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایڈوانس پہ کلک کریں، تو یہاں پہ ہمارے پاس پیج کے سائزز آ جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم یہاں پہ پیج سائز سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس پیج سائزز ہیں، یہاں سے آپ کوئی بھی پیج سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہم یہاں سے A4 سلیکٹ کر لیتے ہیں کیونکہ زیادہ تر A4 کو یوز کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم A4 کو سلیکٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اوکے پہ کلک کر لینا ہے۔ پھر اوکے پہ کلک کریں تو یہ ہماری سیٹنگ پرنٹ کی سیٹنگ ہو گئی ہیں۔ اب اگر آپ کے پاس پرنٹر ہوگا تو یہاں پہ آپ نے اوکے پہ کلک کرنا ہے، تو ہمارے پاس یہ پرنٹ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہاں پہ یہ لوکیشن آ گئی ہے کہ آپ اسے فائل کو کہاں پرنٹ کر کے سیو کرنا چاہتے ہیں۔ تو میری ڈیسک ٹاپ پہ پہلے سے سلیکٹ ہے، یہاں سے آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں ڈیسک ٹاپ پہ سلیکٹ ہے۔ تو یہاں پہ میں فائل کا نیم دے دیتا ہوں، کوئی بھی نیم دے دیتا ہوں، اور اب میں اسے سیو پہ کلک کرتا ہوں۔ تو یہ ہماری جو فائل تھی یہ اب پرنٹ ہو گئی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری پرنٹ ہو کے یہ ہمارا جو FPS ویور تھا یہ اس میں اوپن ہو گئی ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فرسٹ کاپی ہے ہمارے پاس۔ تو اس طرح سے آپ اس پیج کی فائل کو آسانی کے ساتھ پرنٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ نیچے آ جاتی ہے ایگزٹ کی کمانڈ کہ آپ اس پیج کو کلوز کرنا چاہتے ہیں، فائل کو بند کرنا چاہتے ہیں، اس پیج کو ایگزٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ایگزٹ پہ کلک کریں گے تو ہمارا اس پیج کلوز ہو جائے گا۔ اور اس کی شارٹ کی بھی ہے، اگر آپ کی بورڈ سے کرنا چاہتے ہیں تو Alt+F4 پریس کریں تو یہ ہمارا اس پیج یہ فائل کلوز ہو جائے گی۔ اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں ریسنٹ ڈاکومنٹس آ جاتے ہیں، جو ہم نے پہلے بار کیا ہوا ہوتا ہے وہ یہاں پہ ہمارے پہلے جو ڈاکومنٹ ہوتے ہیں وہ یہاں پہ ہمیں شو ہوتے ہیں۔
بات کیا جو بیک پہ آپ نے جو کام کیا تھا اس فائل کو آپ اوپن کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ آپ کلک کریں گے تو وہی فائل ہمارے پاس آ جائے گی. تو یہ فائل میرے پاس نہیں ہے, میں نے اسے ڈیلیٹ کر دیا, تو اس لیے یہ کہہ رہے ہیں فائل ناٹ فاؤنڈ. تو اس طرح سے آپ فائل مینیو کو یوز کر کے اپنے کام کو آسان بنا سکتے ہیں. تو آج کی کلاس میں ہماری فائل مینیو کمپلیٹ ہو گئی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ایڈٹ مینیو کو پڑھیں گے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی کلاس سمجھ آ گئی ہوگی. آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں, اور اگر آپ کو کوئی پوائنٹ مس ہو گیا ہے اور اگر آپ کو کوئی چیز اس میں سمجھ نہیں آئی یا مجھ سے کوئی پوائنٹ اس میں مس ہو گیا ہے تو پلیز آپ مجھے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں. میں انشاءاللہ اس کو ضرور امپروو کرنے کی کوشش کروں گا. تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.